بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 344۔ محترم خواتین و حضرات، یہ حدیث پاک ایک طویل حدیث پاک ہے جسے حدیث لیلۃ التعریس کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں سفر میں آرام کرنا۔ میں اس طویل حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سفر میں تھے، اس میں بھی اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ معروف قول یہ ہے کہ غزوہ خیبر سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک سفر میں تھے اور سفر رات کے آخری حصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مقدس جماعت نے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا اور رات کے آخری حصے میں آرام فرما ہوئے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ تمام کو جگا دیں، لیکن وہ نوافل پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب صبح صادق کا وقت قریب آیا، فجر کا وقت قریب آیا، تو بتقاضۂ بشریت ان کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بشمول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے اور سوئے رہے، یہاں تک کہ سورج کی گرمی نے ان اصحاب کو اٹھایا۔ ابو رجا کہتے ہیں کہ پہلے فلاں شخص اٹھا، پھر فلاں شخص اٹھا، پھر فلاں شخص اٹھا۔ اوف نے نام بیان کیے تھے لیکن ابو رجا بھول گئے۔ پھر فرمایا چوتھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بلند آواز سے تکبیرات کہنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو صحابہ کرام حضور کے پاس آئے اور نماز فجر کے قضا ہونے کی شکایت اور یہ مشقت اور یہ جو افسوس تھا اس کا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ نماز فجر قضا ہو گئی ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں اور یہاں سے کوچ کرو۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے، تھوڑا سا سفر کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اصحاب نے وضو کر کے نماز فجر باجماعت قضا ادا کی، اذان بھی پڑھی گئی اور اقامت بھی کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز باجماعت کے اندر شامل نہیں ہوا، تو حضور رحمت کونین نے ان سے پوچھا کہ آپ جماعت کے اندر کیوں شامل نہیں ہوئے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ میں جنبی تھا، مجھ پہ غسل فرض تھا اور پانی نہیں تھا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پاک مٹی سے تیمم کر لیتے، اور یہی باب کی عنوان سے مناسبت ہے۔ پھر صحابہ کرام اللہ علیہ اجمعین کو پیاس لگی تو انہوں نے حضور سے عرض کیا، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ وہ پانی کی تلاش کریں۔ یہ دونوں صحابہ پانی کی تلاش میں نکلے تو انہیں ایک مقام پہ ایک خاتون ملی جن کے مرد حضرات کافی پیچھے تھے اور یہ پانی لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ پانی کہاں پہ ہے، تو اس نے کہا کہ پانی کے مقام پہ اس کی حفاظت کر رہی تھی، یعنی اتنی دور پانی ہے، کل سے چلی ہوں اور اب اس وقت اس مقام کے اوپر پہنچی ہوں، اتنی دوری کے مقام کے اوپر پانی موجود ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہمارے ساتھ چلو، اس نے کہا کہاں؟ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آنے کا کہا، تو اس عورت نے کہا کیا صحابی کے پاس؟ صحابی سے مراد جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے وہ حضور کو صحابی کہتے تھے۔ بہرحال وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے مشکیزے سے جو ہے وہ پانی لیا جائے، چنانچہ مشکیزے کے منہ کو کھولا کیا، تمام لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے، اپنی چیزیں بھر لیں، سب نے پیا، جانوروں نے پیا، یہاں تک کہ حضور نے اس شخص کو بھی دیا پانی جس کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے غسل بھی کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ پانی استعمال کرنے سے پہلے مشکیزوں میں زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، یعنی حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی برکت تھی۔ وہ خاتون یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس طرح اس کے پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو کہا کہ اس کے لیے کچھ چیزیں جمع کرو، چنانچہ عمدہ کھجوریں، جو ستو، جو کچھ بھی میسر تھا بطور تحفہ جو ہے اس خاتون کو دیے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ پھر اس کو تحفے دیے اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ اسے اونٹ پہ سواری پہ بٹھا کے اس مقام پہ چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ گھر اپنے پہنچتی ہے تو ظاہری بات لیٹ ہو چکی تھی، تو اس کے دیر سے آنے کی وجہ جب اہل خانہ نے پوچھی
تو اس نے سارا معاملہ بتایا اور اس نے کہا میں نے اس شخص کو، اس نے اپنی 2 انگلیوں کو اشارہ کیا، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ، کہ میں نے ان دونوں کے درمیان اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں دیکھا، یعنی زمین و آسمان سے اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں دیکھا معاذ اللہ۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس علاقے کے اوپر حملہ کرتے تو جس بستی میں وہ خاتون رہتی تھی جس نے مسلمانوں کے ساتھ حضور کے ساتھ نیکی کی تھی، صحابہ کرام اس بستی کو چھوڑ دیتے اور ارد گرد کے علاقوں کے اوپر حملہ کرتے۔ اس خاتون نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا تمہارا کیا خیال ہے، یہ ہمیں بے وجہ چھوڑ رہے ہیں، چونکہ میں نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے، یہ اس نیکی کے بدلے میں مجھے اور آپ کی اور میری بستی والوں کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے، اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے، تو کیا خیال ہے، تو تمہاری اسلام قبول کرنے میں کوئی رغبت ہے؟ چنانچہ جب اس خاتون نے اپنے علاقے اور بستی والوں قوم کو جب اسلام کی تبلیغ کی تو لوگ اس کی دعوت کے اوپر آمادہ ہو گئے اور اس سمیت تمام بستی والے جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اس حدیث شریف سے محدثین نے بالخصوص شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری، انہوں نے نعمت الباری کے اندر بے شمار اس سے مسائل استنباط کیے ہیں۔ میں صرف چند ایک کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سفر کون سا تھا، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ معروف یہ ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے تو نماز فجر قضا ہو گئی۔ اس پہ بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آرام فرما ہوتے ہیں کہ آپ کا دل جاگتا ہے اور آپ کی آنکھیں سوتی ہیں تو پھر حضور نماز فجر کے لیے بیدار کیوں نہیں ہوئے؟ محدثین نے اس کے بے شمار جواب دیے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے، چنانچہ حدیث شریف کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا، اگر اللہ چاہتا تو ہماری روحوں کو اس وقت کے علاوہ لٹا دیتا۔ طیب مالک کی یہ روایت ہے، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر اللہ ارادہ فرماتا کہ تم نہ سو تو تم نہ سوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی منشا تھا اور یہی ارادہ تھا کہ آپ آرام فرما رہیں اور آپ اس دن کی نماز فجر جو ہے وہ ایک خاص مقام کے اوپر قضا کر کے پڑھیں۔ اللہ کی منشا یہی تھی، کیونکہ حضور کا کوئی عمل جو ہے بغیر وحی نہیں ہوتا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے اوپر ایک مرتبہ نجاست لگ گئی تو اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا اور بتا دیا، تو جب آپ کے نالین کے اوپر نجاست لگ گئی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، تو جب نماز فجر جیسی اہم اور قیمتی نماز قضا ہو رہی تھی تو اللہ اس وقت بھی جبرائیل کو بھیج سکتا تھا۔ تو اللہ کی منشا یہی تھی، اللہ پاک اس دن کی نماز آپ سے قضا کروا کے پڑھوائے تاکہ امت کے لیے نمونہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال ملتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن نماز قضا کرنے کا جو عملی نمونہ ہمیں پتہ چلا اور جو وہ مسئلہ پتہ چلا ہے، اس کے اگینسٹ اگر ہمیں دنیا و ما فیہا کی کوئی بھی چیز دے دی جائے تو ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ہمیں اس مسئلہ معلوم ہونے سے ہوئی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگانے کے باوجود، تمام تر انتظامات کرنے کے باوجود، پختہ ارادہ کرنے کے باوجود، بتقاضۂ بشریت نیند کی وجہ سے آنکھ نہ کھلی تو حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے محدثین فقہ کرام نے فرمایا اگر کسی غیر اختیاری سبب سے انسان کی نماز قضا ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، تو اللہ نے چاہا ایسی حالت جو حالت گناہ نہیں ہے اس پہ مواخذہ نہیں ہے، اس حالت میں آپ سے نماز قضا کروا کے امت کے لیے ایک عملی نمونہ دے دیا جائے تاکہ امت کی جب نماز قضا ہو تو اس کا نمونہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتا ہو۔ سورج کا دیکھنا یہ اس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے، لہذا اس حدیث کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا ہے اور آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، کیونکہ آپ کا دل اللہ کے ذکر کے اندر محو تھا اور اس کے انوار و تجلیات کے اندر مستغرق تھا، لیکن آپ کی آنکھیں جو ہیں اس وقت مشیت الہی تھی، اللہ کی منشا اور مرضی یہی تھی کہ آپ اس دن فجر کی نماز قضا کر کے ادا کریں۔ جب پانی لینے کے لیے بھیجا تو اس خاتون سے پانی لیا۔ پہلی تو بات یہ کہ اس خاتون نے انکار نہیں کیا، دوسری بات حضور نے اس کا عوض، اس کا صلہ اسے عطا کیا۔ جب مسلمانوں کا حسن اخلاق دیکھا کہ مسلمانوں نے اس کی نیکی کے بدلے میں نیکی کی، تحائف بھی دیے
اور اس پہ مستضاد یہ کہ اس کی بستی پہ حملہ نہیں کرتے تھے، تو مسلمانوں کا اخلاق اور کردار دیکھ کے وہ تمام بستی والے مسلمان ہو گئے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشرکین اور اہل کتاب کے وہ برتن جن پہ بظاہر نجاست نہ لگی ہو، وہ پاک ہوں، تو ان کو استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ چند ایک لوگوں کی نماز بامر مجبوری اگر جنگل یا بیابان اور میدان کے اندر قضا ہو جائے، قضا نماز کی جماعت کے لیے اذان اور اقامت کہہ دی جائے، لیکن جب شہر کے اندر نماز قضا ہو تو اس کی جب جماعت کرائیں تو اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کو اپنی قضا نماز کے گناہ کے اوپر مطلع کرنا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عبادت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ بامر مجبوری بتقاضۂ بشریت آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے جب ان کی نماز فجر چلی گئی، انہیں اتنی تکلیف اور رنج اور دکھ ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے اس کا اظہار کیا۔ تو مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب اس سے عبادت رہ جائے تو اس کو رنج اور تکلیف ہونی چاہیے، اور پھر اس عبادت کو قضا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اس کی رحمت کا طلبگار بننا چاہیے۔ اسی طرح جس جگہ کے اوپر نماز قضا ہوئی تو حضور نے فرمایا یہاں پہ شیطان کا اثر ہے، تو حضور رحمت کونین نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور دوسری جگہ جا کے نماز پڑھی۔ تو جس جگہ کے اوپر شیطان کا اثر ہو، معصیت گناہوں کی مجلس ہو، تو اس جگہ کو چھوڑ دینا یہی بہتر ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔